کہتے ہیں ڈیموکریسی میں سب لوگ آزاد ہوتے ہیں اور وہ جس کو چاہتے ہیں اپنا حکمران سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، کہیں ڈیموکریسی ہے تو کہیں ڈکٹیٹرشپ، کہیں پریزیڈنشل سسٹم ہے تو کہیں کنگ سسٹم۔ حکومتیں آتی ہیں، بدل جاتی ہیں، لوگوں کو اقتدار ملتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ حکمران آتے ہیں، غریب عوام پر حکومت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ویئرز، آج ہم بات کریں گے عمران خان کے آزادی مارچ کی کیا وجوہات تھیں کہ ان کو آزادی مارچ کرنا پڑا۔ ایک ایسا حکمران جو عوام کے الیکٹڈ کردہ ووٹ کے ذریعے الیکٹ ہوتا ہے، تو وہ حکمران، وہ لیڈر سڑکوں پر کیوں نکل آتا ہے، اس کی کیا وجہ تھی۔ اگست 2018 میں بڑی اکثریت سے جیتنے والی پارٹی پی ٹی آئی، جس نے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کی، اور پی ٹی آئی کی واضح اکثریت کے بعد ملک کے نئے وزیر اعظم عمران خان منتخب ہوئے۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے آتے ہی 100 دن کا ایجنڈا دیا، مگر پی ٹی آئی حکومت نے کوئی واضح انتظامات نہ کیے، اور کرونا کی وجہ سے ملک میں مہنگائی، غربت مزید بڑھ گئی، مگر پی ٹی آئی عمران خان ان سب کا مقابلہ بڑی جرأت سے اور مہنگائی کو ختم کرنے میں تگ و دو کرتے رہے۔ دوسری طرف آل اپوزیشن پارٹی، جس پر پی ٹی آئی حکومت نے مختلف کرپشن کیسز چلا رکھے تھے، پی ٹی آئی کے سخت مخالف اور پی ٹی آئی حکومت کو گرانے کے لیے نت نئے منصوبے ڈھونڈتے رہے۔ اسی دوران آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پی ٹی آئی حکومت کے تعلقات کچھ خراب ہو گئے، اور ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے روس کا دورہ کرنا چاہا تاکہ ملک سے غربت، بدحالی وغیرہ کو ختم کیا جا سکے، مگر یو ایس اے، جو روس کا سخت دشمن ہے، اس کو یہ بات بالکل گوارا نہ لگی، اور اس نے پاکستان کو روکنا چاہا کہ پاکستان روس کا دورہ نہ کرے، مگر عمران خان نے امریکہ کی بات کو رد کیا اور روس کا دورہ کر دیا۔ یہ ہونا تھا کہ امریکہ ناراض ہو گیا اور آئی ایم ایف کا بھی فنڈ جو پاکستان کو ملنا تھا وہ روک دیا گیا۔ وقت کی تلاش میں بیٹھے مخالفین پارٹی کے لوگ، ان کے لیے یہ گولڈن چانس تھا۔ انہوں نے کچھ پی ٹی آئی کے ایم این اے کو خریدنا شروع کر دیا اور حکومت گراؤ تحریک تیز کر دی۔ اسی دوران 13 پارٹیز نے مل کر ایک نئی پارٹی بنائی جس کا نام پی ڈی ایم رکھا گیا۔ ناظرین، اسی دوران پی ٹی آئی حکومت کو ایک خط موصول ہوا جو امریکہ کی طرف سے پاکستان میں رجیم چینج کے بارے میں تھا۔ پی ٹی آئی حکومت نے بہت کہا، مگر پاکستان کے ادارے، جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ وزیر اعظم کی اس بات کا نوٹس لے کر اس کی تحقیق کرتے، مگر افسوس در افسوس کہ اداروں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ دوسری طرف پی ڈی ایم عمران گراؤ تحریک زور پکڑتی گئی اور ایم این ایز بکتے گئے بقول پی ٹی آئی حکومت، اور بالآخر مارچ 2022 میں پی ٹی آئی حکومت کا ایک الیکٹڈ حکومت جو الیکشن کے تھرو آئی تھی، اسے گرا دیا گیا، اور ملک میں ایک نئی حکومت جو 13 پارٹیز نے مل کر بنائی تھی نافذ کر دی گئی، اور ملک کے نئے وزیر اعظم شہباز شریف بنا دیے گئے۔ ان سب صورتحال کے پیش نظر پی ٹی آئی حکومت کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ الیکشن کروائے جائیں تاکہ عوام جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم سلیکٹ کرے، مگر پی ڈی ایم حکومت الیکشن کروانا نہیں چاہتی تھی، اور پی ٹی آئی حکومت نے بہت شور شرابے تگ و دو کی، مگر الیکشن کمیشنر کے اسرار کی بنا پر، ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے،
ملک میں الیکشن نہ ہو سکا۔ اب عمران حکومت کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ پبلک پاور دکھا کر اور پی ڈی ایم حکومت کو الیکشن پر مجبور کر تاکہ ملک میں نئے الیکشن کروائے جا سکیں۔ اس لیے پی ٹی آئی قیادت نے فیصلہ کیا کہ وہ آزادی مارچ کریں گے، جس کا آغاز انہوں نے 28 سپٹمبر بروز جمعہ کو کر دیا۔ مائی ویئرز، دھرنوں اور مارچ سے حکومتیں ہٹیں یا نہ ہٹیں، الیکشن ہوں یا نہ ہوں، مگر پاکستان کی اکانومی کا بہت نقصان ہو جاتا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ میری نظر میں پاکستان کے اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اقتدار میں آنے والوں کی حفاظت رکھیں، اور جو حکومت الیکٹ ہو کر بائی الیکشن ووٹ کے ذریعے بنتی ہے اسے اپنی مدت ضرور پوری کرنی چاہیے، اور کسی بھی بیرونی طاقت کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جب چاہے ہمارے ملک میں رجیم چینج کر دیے، جب چاہے ہمارے ملک میں کسی بھی پارٹی کو اوپر لے آئیں یا نیچے لے آئیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آزاد قومیں اپنے فیصلے خود کرتی ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف یا حق میں نہیں ہے۔ ہم نے وہی بات بتائی جو ہم نے دیکھا یا پڑھا، جو پی ٹی آئی حکومت کرتی رہی یا جو پی ڈی ایم حکومت کرتی رہی۔ دوستو، کیا آپ کی نظر میں کسی الیکٹڈ وزیر اعظم کو بغیر الیکشن کے نو موشن کانفیڈنس سے ہٹا دینا اور حکومت کا تختہ پلٹ دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔